غور طلب ریڈیو۔ وہ شخص جس کا نام دلاور فغار ہے، میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب صدر محترم مجتبیٰ حسین صاحب، جناب کمپیر صاحب، محترم انعام الحق جاوید صاحب اور معزز سامعین، میں بیٹھتا کوشش کرتا لیکن ایئر کنڈیشن کے ہم لوگ عادی نہیں، نئے شاعری کے عادی جو ہو رہی ہے۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں آواز بیٹھ رہی ہے، ورنہ میں ابھی پڑھتا نہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ ہاں، اپنے ترجمے بہت سنے ہوں گے، انعام بھائی کو سنا چکا ہوں، پاکستانی شعراء کو۔ غالب اردو کا ایک بڑا نام ہے اور اس نے بڑے مشکل شعر کہے، آسان بھی کہے، اس کی کوئی ایک جہت نہیں، لیکن ایک شعر کا ترجمہ ایک صاحب نے جو کیا ہے اس سے اچھا ترجمہ آج تک تو میں نے سنا نہیں۔ شعر یہ ہے کہ تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے کہ تماشا نہ ہوا۔ اب ترجمہ سنیے، تھی خبر گرم، انعام بھائی، the news was hot۔ اب اگلا اور مشکل ہے، تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، the news was hot that the spare parts of Mr. غالب will fly۔ اس پہ پرزے کا کیا ہوتا؟ The news was hot that the spare parts of Mr. Ghalib will fly. We had also gone to witness, but the show was not here. But the show, we had also gone. But the show was not here. اب سنجیدہ ترجمہ سن لیجیے جو ہم نے کیا ہے۔ آپ میں پاکستانی بھی ہیں، ہندوستانی بھی ہیں، امریکہ تک ہیں پاکستانی، لیکن آپ چلے جائیں پاکستان سے امریکہ، پاکستان آپ کے ساتھ جائے گا۔ تو اس کو ایک بات ایک انگریز کہتا ہے کہ however far abroad you may roam, you bear with you the heat of earth and home۔ تو گلستہ میرا ترجمہ کہ گلستہ تارکین وطن، کہ گلستہ چھوڑ کر بھی دیکھ لیا بوئے گل ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ کہ گلستہ چھوڑ، آپ کے پاکستان ساتھ ہے، ہانٹ کرے گا، کہ گلستہ چھوڑ کر بھی دیکھ لیا، لاہور سے آ جائیے، لاہور آپ کو نہیں چھوڑے گا، کہ گلستہ چھوڑ کر بھی دیکھ لیا بوئے گل ساتھ ساتھ چلتی ہے، گھر کے باہر بھی ہوتی ہے محسوس، گھر کے اندر جو آگ جلتی ہے۔ کیا آپ اخبار پڑھتے ہیں تو دل جلتا ہوگا، گھر کے باہر زیادہ محسوس ہوتی ہے، گھر کے باہر بھی ہوتی ہے محسوس، گھر کے اندر جو آگ جلتی ہے۔ پی آئی اے کے متعلق پہلے نظم پڑھ گیا ہوں، سن لیجئے۔ چائے پانی مفت پلوا دیتا ہے پی آئی اے، چائے پانی مفت پلوا دیتا ہے پی آئی اے، اور کوئی چیز پینا ہے تو گھر پی آئیے۔ چائے پانی مفت پلوا دیتا ہے پی آئی اے، اور کوئی چیز پینا ہے تو گھر پی آئیے۔ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب، میری کرنٹ افیئر پہ شاعری اخبارات میں خطیں لکھ رہا ہوں، ایک قطع نواز شریف صاحب کے متعلق۔ لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہا ہے کراچی میں، نواز شریف صاحب کو بھی نہیں بخشا، ٹی وی پر ایڈریس کرنے کو تشریف لائے اور جیسے ہی کھڑے ہوئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خطاب شروع کر رہے تھے، وزیر اعظم بجلی چلی گئی۔ وہ کسی کو نہیں بخشی لوڈ شیڈنگ۔ ادھر آپ کے زبان سے نکلا کہ تھے بجلی جان رہی ہے، ادھر بجلی آ گئی۔ بجلی آ گئی کہ میاں صاحب کے تقریر نے یہ کر دیا واضح کہ اردو ہی نہیں بجلی کو پنجابی بھی آتی ہے۔ واہ واہ، کہتی بجلی جانتی ہے۔ میاں صاحب کی تقریر نے یہ کر دیا واضح کہ اردو ہی نہیں، پنجابی سے آئی، کہ اردو ہی نہیں بجلی کو پنجابی بھی آتی ہے۔ اور صاحب ہمارے یہاں ایک بار بار اعلان ہو رہا ہے ٹی وی پر کہ ہمارے عنایت بھائی نے قطع بھی کہا ہے کہ صرف 2 بچے اچھے ہیں، بچے 2 ہوں تو اچھے ہیں، بچہ فیملی پلاننگ کیجئے، بچے 2 دیجئے۔ ایک صاحب کے عنایت بھائی نے بھی کہا، میں نے بھی کہا، کئی بار کہا، ایک صاحب نے کہا یوں نہیں مانے گی حکومت، یہ قوم نہیں مانے گی، بچہ پیدا کیے جائے گی، آپ ایک قانون بنا دیجئے کہ 2 بچوں سے زیادہ جو بھی پیدا کرے اس باپ کو سزا ملنا چاہیے۔
تو 2 بچوں کے سے زیادہ پیدا کیا ہی نہ جائے قانوناً کہ اور 10 سال میں اجازت دے دیجئے اگلا بچہ پیدا کرنے کی۔ وقفہ ہونا چاہیے ایک بچے اور دوسرے بچے کے درمیان 10 سال کا۔ تو میں نے لکھا کہ 10 برس میں ایک بچہ، 10 برس میں ایک بچہ، کچھ خدا سے تو ڈریں، کچھ خدا سے تو ڈریں، یہ بتایا جائے اتنے سال تک ہم کیا کریں؟ یہ 10 برس میں 10 برس 10 برس میں ایک بچہ، کچھ خدا سے تو ڈرے، یہ بتایا جائے، کوئی ہمارا پیشہ ہے، کوئی کام ہے، کچھ بتایا جائے اتنے سال تک ہم کیا کریں؟ آپ کا بھی ہے، ادارہ کا بھی ہے، یہ بتایا جائے اتنے سال تک ہم کیا کریں؟ اور سن لیجئے صاحب، ایک صاحب نے باوجود حکومت کی ہدایت کے 8 بچے پیدا کیے اور 9ویں بچے کا نام پوچھنے لگے ہم سے۔ تو جب 9واں بیٹا ہوا پیدا تو والد نے کہا سوچتا ہوں نام نو مولود کا میں رکھوں کیا؟ عابد الاسلام ہے، ایک ساجد الاسلام ہے، خالد الاسلام ہے، ایک ساجد الاسلام ہے، راشد الاسلام ہے، ایک حامد الاسلام ہے، واجد الاسلام ہے، ایک واحد الاسلام ہے۔ میں نے والد سے کہا اچھے ہیں یہ اسلامی نام، کافی ہے جتنے تھے اچھے ہو گئے سارے، تمام جزو الاسلام ہے، الاسلام ہے جو شجرہ مسعود کا، خارج الاسلام رکھ دے نام نو مولود کا۔ واجد الاسلام، حامد الاسلام، حامد الاسلام، راجد الاسلام، ساجد الاسلام، خارج الاسلام رکھ دے نام نو مولود پا۔ 11 دسمبر جنگ نے خبر دی، بلکہ فوٹو نیوز اخبار جنگ، کبھی جسارت کبھی جنگ لکھتے ہی رہتے ہیں، اور جنگ نے بڑی سنجیدہ خبر دی کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب آئے، ان کی نظر نہیں پڑی، فاتحہ پڑھ گئے، خطاب کر گئے۔ 11 دسمبر تھی، برسی تھی، بانی پاکستان کی، قائد اعظم کی، اور جھنڈا الٹا لٹک رہا تھا، 12 بجے تک لٹکتا رہا۔ پھر کسی نے دیکھا کہ بھائی یہ جھنڈا تو الٹا لٹک رہا ہے، پھر وہ سیدھا ہو گیا کہ مزار قائد اعظم پہ پرچم الٹا لٹکایا، مزار صاحب یہ حقیقت ہے کہ مزار قائد اعظم پہ پرچم الٹا لٹکایا، یہ لفظش ان کی ہے جو ملک کو بدنام کرتی ہے، یہ لفظش ان کی ہے، سازش نہیں کہا، جو ملک کو بدنام کرتے ہیں۔ حماقت یہ کسی کی ہو ہمیں یہ فکرت ہے اب تو، انہیں کون الٹا لٹکائے جو الٹے کام کرتے ہیں، بھئی انہیں کون الٹا لٹکائے جو الٹے کام کرتے ہیں، جو الٹے کام کرتے ہیں۔ پہلے جناب وزیر اعظم بے نظیر صاحبہ تھیں، اب نواز شریف صاحب ہیں، ہمارے سیاسی خطے بھی کچھ حد تک، یعنی ہمارے حد سے نہ بڑھنے پائے، اقتدار نہ آئے، لیکن ایک حد کے اندر سیاست ہو تو مرد و زن دونوں نے پایا، اور نیشنلزم پہلے ہو کہ مرد و زن دونوں نے پایا اقتدار، ان کا دور حکمرانی اور ہے، اب اسے بھی آزما کر دیکھ لو، ایک جن سے درمیانی اور دونوں نے پایا اقتدار، ان کا دور حکمرانی اور ہے، اب اسے بھی آزما کر دیکھ لو، ان کا دور۔ یہ منہ شام صاحب مدیر جنگ اپنی غزل، اپنی کتاب چہرہ چہرہ میری کہانی جو بک رہی ہوگی نہ ہو، ویلکم نے چھاپی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ناراض ہے خوشبو سے صبا، اس سے نہ کہنا، اس سے نہ کہنا نظیف ہے۔ میں نے لکھا کہ وہ شخص ہے صورت سے برا، اس سے نہ کہنا، اس سے نہ کہنا، وہ سے نہ کہنا، چہرہ ہے کہ ہے الٹا تباہ، اس سے نہ کہنا، واہ واہ، چہرہ ہے کہ ہے الٹا تباہ، اس سے نہ کہنا۔ استاد نے محفل میں جو کل شعر پڑھا تھا، غالب بھائی آپ کو تو معلوم ہے، استاد نے محفل میں جو کل شعر پڑھا تھا وہ شعر ہے دراصل میرا، پول کھل جائے گی اس سے، وہ شعر ہے دراصل میرا، اس سے نہ کہنا۔ نقاش کاظمی صاحب نے ایک بہت ہی مشکل زمین نکالی کہ جان بولتا ہے، آن بولتا ہے، مکان بولتا ہے، دوسرا شاعر بول جاتا ہے زمین میں، اور خوب پڑھتا ہے نقاش، تو
कि जाने कैसी जबान बोलता है नकाश जैसे एक आसमान बोलता है। मैंने लिखा कि मुंह में रखकर जो पान बोलता, क्या सुरीली जबान, क्या सुरीली मुंह में रखकर जो पान बोलता है, क्या सुरीली जबान बोलता है। हम भी बोले, अहमद फराज को कई बार सुनाया कि हम भी बोले इसी तरह पश्तो जैसे उर्दू पठान, हम भी बोले इसी तरह पश्तो जैसे उर्दू पठान बोलता है। और हमारे अहमद फराज साहब की आखिरी गजल सुन लीजिए, लाजवाब गजल है। इस डिकेड में मैंने इतने बहाव, इतनी रवानी, इतनी स्पॉन्टेनिटी के साथ कोई गजल मैंने तो सुनी नहीं साहब। जितना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, तो हम भी मौजज़े अपने हुनर के देखते हैं। मैंने कहा सुना है, उसका ये भी है कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मैंने लिखा है अहमद फराज साहब कि सुना है फीस है कुछ उसके बात करने की, सुना है फीस है कुछ उसके बाद बात करने की, ये फीस क्या है अभी बात करके देखो। सुना है फीस है कुछ इसके बात करने की, ये फीस क्या है अभी बात करके देखते हैं। सुना है जेब में शायर भी माल रखते हैं, माल रखते हैं। आज अली साहब से माल मिलेगा है, जेब में शायर भी माल रखते हैं, तो शायरों की भी जेबें कतर के दे, तो शायरों की भी जेबें कतर के देखते हैं। सुना है इश्क में मुश्किल है मैट्रिक करना, रिजल्ट कुछ भी सही फॉर्म भर के देखो, रिजल्ट कुछ भी सही फॉर्म भर के देखते हैं। आखिरी शेर में साहब अख्तर और परवीन शाकिर याद आए। क्या दीप, ये सब बैठे हुए हमारे भाई, क्या दिलवर फारूक साहब, क्या दीप वो शायर और फनकार बोते हैं जो शजर, ये लोग फल कहाँ अपने शजर के देखते हैं। गालिब कोई देखिए, इकबाल कोई देखिए, अब याद कर रहे हो कि अदीब वो शायर और फनकार बोते हैं जो शजर, ये लोग फल कहाँ अपने शजर के देखते हैं। सुना है मरने के बाद इनकी कद्र होती है, तो चंद दिन के लिए हम भी सुना है मरने के बाद। ये तो सैदी साहब है जो जिंदगी में जश्न मना रहे हैं, मुश्तबा होता है इनका, वरना उर्स ही मनाया जाता है आमतौर पर। कि सुना है मरने के बाद इनकी कद्र होती है। दो तीन शेर ताबी तेलवी एक मशहूर शायर है उनके जनाब, और सुन लीजिए। फानी की जमीन में तमन्ना उठाइए और बस हो चुकी नमाज मुसल्ला उठाइए, तो मैंने उन बारे ये हयात उठाइए, तनाव उठाइए, ये बोझ आपसे नहीं उठता, उठाइए उठाइए है सारी मुश्किल अदीब। मैंने लिखा कि शायर से शेर सुनिए तो मिसरा उठाइए, मिसरा उठाइए, मिसरा उठाइए, एक बार अगर न उठे दोबारा उठाइए, एक बार अगर न उठे दोबारा उठाइए। बम फट रहे हैं कराची में के पोशीदा बम भी होते हैं कचरे के घेर में, होशियार हो के रोड से कचरा उठाइए। स्टेज पर पड़ा था जो पर्दा वो उठ गया, जो अक्ल पर पड़ा है वो पर्दा, जो अक्ल पर पड़ा है वो भाई जो अक्ल पर पड़ा है वो पर्दा उठाइए। आखिरी शेर मैं जाना चाहता हूँ, क्या जो अक्ल पर पड़ा है, अकबर है मेरा हीरो, उसका रंग के जो अक्ल पर पड़ा है वो पर्दा उठाइए। कोई कदम उठाना तो है, कोई कदम उठाना तो है, राह शौक में अगला कदम न उठे तो पिछला। वाह 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 वाह।